پیارے عزیزان گرامین، آج 14 شعبان شب برات کی آمد سے ایک دن پہلے کی رات یعنی بدھ کی رات 12 فروری کی رات، اس رات پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا دھیان شب برات کی طرف ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شب برات کی آمد سے پہلے والی جو ایک رات ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں بڑی ہی خصوصیت رکھتی ہے۔ تفسیر الجنان کے اندر اس مبارک رات یعنی کہ آج کی 14 شعبان کی رات کا خاص عمل ہے۔ جن لوگوں کو یہ عمل معلوم ہے وہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم فضل و کرم سے پورے سال بھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ شب برات کی آمد ہونے والی ہے، اسی لیے لوگوں کی توجہ زیادہ تر شب برات کی طرف ہوتی ہے۔ یہ 14 شعبان کا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں ہر کام فوراً بنتا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد میں ہر مراد فوراً پوری ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بھی یہ عمل معلوم ہے وہ شب برات کی تیاری تو کرتے ہیں، ساتھ کے ساتھ وہ ایک دن پہلے والی رات میں یعنی کہ آج 14 شعبان کی رات میں اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں کروڑوں سالوں کے برابر والا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو 14 شعبان کی رات کا شب برات کی آمد سے پہلے کا وہ کون سا وظیفہ ہے اس ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے عزیزان گرامین، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، تفسیر الجنان کے اندر صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ شب برات کی آمد سے پہلے یعنی کہ ایک دن پہلے کی رات جو کہ 2025 میں شعبان کے مہینے میں 12 فروری بدھ کی جو رات ہے وہی 14 شعبان کی رات ہے۔ اس مبارک رات میں اگر کوئی انسان 40 بار لا حول شریف پڑھے یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ شریف پڑھ کر وظیفہ شروع کرے، سب سے پہلے 40 بار لا حول شریف پڑھے، اس کے بعد میں 100 بار درود پاک پڑھے، یہ دو کام کرنے سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کی حاجت اسی رات میں پوری ہوگی۔ اور ایک اور سونے پہ سہاگا ہے کہ جو انسان بھی یہ دو کام 14 شعبان کی رات میں کرے، 40 بار لا حول شریف، 100 بار درود پاک، تو اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ سنیے، آپ لوگ 40 بار لا حول شریف پڑھ چکے، 100 بار درود پاک پڑھ چکے، درود پاک آپ کے کوئی بھی یاد نہ ہو تو صرف آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہوں اس کے بعد میں 11 بار آپ لوگ وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 11 بار اس طریقے سے تعداد کریں اور پھر آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں۔ یہ وہ عمل میں آپ لوگوں کو اب بتانے والا ہوں جس کو 14 شعبان میں پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگ جس کام کو اگلے دن ہی ہاتھ لگا لیں انشاءاللہ اس میں کامیابی مل جائے گی، کسی بھی قسم کی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ اسی وقت میں پوری ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے، استغفار کو 11 بار پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جانے کے فوراً بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ کی یہ ایک آیت ہے، اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر مسلمان کو باخوبی یاد ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آپ لوگ 3 بار پڑھیں گے اور جیسے ہی 3 بار یہ آیت پڑھ چکے ہوں اس کے فوراً بعد سجدے کی ہی حالت میں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 بار اس طریقے سے آپ لوگ یہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد میں اٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، وہیں پر ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت مانگیں، جو بھی آپ کی مراد ہے آپ لوگ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ نیک نیت سے جائز دعا اس عمل کو کرنے کے بعد میں 14 شعبان کی رات میں مانگی جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، اور اس عمل کو کرنے کے بعد میں پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، شب برات کی تیاری تو آپ سبھی لوگوں نے کر رکھی ہوگی، لیکن شب برات سے جو ایک دن پہلے کی رات ہے یعنی کہ 14 شعبان کی رات، اور شب برات کے ایک دن بعد کی جو رات ہے یعنی کہ 16 تاریخ کی جو رات ہے، یہ دونوں راتیں مقدس ہیں، بلکہ یہ تینوں ہی راتیں افضل ہیں۔
اسی لیے لوگ زیادہ تر شب برات میں عبادتیں کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی انسان زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں تھوڑا سا قیمتی وقت نکال لیں۔ جو عمل آپ کو بتایا اس کو پڑھنے میں مشکل سے مشکل 10 منٹ کا وقت لگے گا، لیکن ذرا سوچئے کہ اس ایک عمل سے آپ لوگوں کی پورے 1 سال 10 سال 20 سال کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس ایک عمل سے آپ لوگ اپنے پورے گھر کے لیے پورے سال بھر کے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد میں اکثر لوگ قرض سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، اس عمل کو کر کے لوگ بیماریوں سے شفا کی دعا مانگتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس عمل کو اس مبارک رات میں اپنے کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں پیارے عزیزان گرامین آپ لوگوں کو زیادہ کہیں نہیں ملے گا، یعنی کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انہی عمل میں سے ایک عمل آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ 14 شعبان کی رات کا ہے۔ لہٰذا اپنا قیمتی وقت نکالیں اور اس عمل کو 14 شعبان کی رات میں کریں اور بے پناہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں، اور اپنے کاموں کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے رحم و کرم سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔